یکم محرم سے لے کے ربیع الاول کے ابتدا تک میرے بھائیوں نے ہم نے سوال پوچھے، ہم نے جواب دیے. آپ مجلسوں میں آئے، بابا عارف شاہ جنہوں نے ہم سے پوچھا کہ ماتم کہاں لکھا، ہم نے دکھایا. کڑی کیوں پہنتے ہو، ہم نے بتائی. زلجنا کیوں نکالتے ہو، ہم نے بتایا. آج 12 ربیع الاول گزر گئی، ایک سوال ہمیں بھی جواب دے دو. ہمیں بتا دو بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا. ہم سے ابو طالب کا مذہب پوچھنے والے ہمیں بی بی حلیمہ کا مذہب بتائیں. اگر آپ کہیں گے مسلمان تھی تو پھر میں مولوی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے پوچھوں گا کس کی مسلمان تھی؟ تیرا تو عقیدہ ہے کہ نبی خود 40 سال تک نبی نہیں تھے. جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ اگر تو کہے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں قرآن کی آیت مولوی کے گلے کا پھندا بنا دوں گا. اللہ قرآن میں کہتا وحرمنا علیہ المناصع، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے. موسیٰ رعیت ہے، یہ آقا. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں، جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں، وہ آج کیوں آئے؟ وہ دیکھنے کے لیے شیعہ میلاد کیسے مناتے ہیں. ایسا ہی ہے نہ ہم توہین نبی نہیں کریں گے. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری نہ بستر، نہ غریب تھا ہمارا نبی، غلط. دنیا میں آیا معاذ نبی نہیں تھا، غلط. آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ نبی کب سے نبی ہے. اب عزت رسالت پڑھوں گا میں اور چہرے دیکھوں گا، مجھے پتا چل جائے گا کہاں کہاں عشق رسول رگوں میں. ہم سے پوچھو نبی کب سے نبی ہے؟ جب کب نہ تھا. نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ گھڑی تھی، نہ گھڑیال تھی، نہ دریا میں روانی تھی، نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا، نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزے میں لہک تھی، نہ آگ میں دمک تھی، نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ لیموں میں کھٹاس تھی، نہ قند میں مٹھاس تھی، نہ یوسف کی جدائی تھی، نہ یعقوب کی دعائی تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی، نہ غاروں کی گہرائی تھی. کب تھا؟ نہ خرد کی خبر تھی، نہ عشق کی نظر تھی. ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک الا اللہ کی مستی تھی. میں کیا کہوں کیا تھا؟ میرے پاس لفظ ہی نہیں. جس نے بہت عقیدہ بنایا اس نے کہا ہمارا نبی نور سے ہے. میرا عقیدہ اس سے بھی آگے. اگر ہم کہیں کہ نبی نور سے بنے تو نور کو نبی سے پہلے ماننا پڑے گا. یہ ممبر لکڑی کا ہے، لکڑی پہلے، ممبر بعد. اگر ہم کہیں نبی نور سے ہے، نور پہلے، اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں. نورم من نور اللہ، اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور علیحدہ کیا. اس نے چاہا کہ لوگ میری حمد کریں تو محمد ہو گیا. اس نے اس نور کو اپنے نور سے علیحدہ کیا. علیحدہ کر کے اس نے کہا اسے کہاں چھپاؤں. اس نے نور کے پردے بنائے، 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رکھا، صرف اسے دیکھتا رہا. یہ دیکھتا رہا. وہ 12,000 نورانی سال سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا گیا. ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں بنا. ابھی ایک بنانے والا، ایک بننے والا، ایک عزتیں دینے والا، ایک عزتیں پانے والا. 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رکھا، سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال حجاب منت میں رکھ کے دیکھتا رہا. یہ سبحان من ہو وقائم اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک حجاب سعادت میں رکھا.
جہاں پر سبحان من ہو وقائم لیا سبوں کی تسبیح پڑھتا رہا. 9000 سال تک حجاب رفت میں رکھا, جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 8000 سال تک حجاب کرامت میں رکھا, جہاں پر سبحان من ہو وغنی لفظ کی تسبیح پڑھتا رہا. 7000 سال حجاب عزت میں رکھا, جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 6000 سال تک حجاب منزلت میں رکھا, جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 5000 سال تک حجاب نبوت میں رکھا, جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4000 سال تک حجاب ہیبت میں رکھا, جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الموت کی تسبیح پڑھتا رہا. 3000 سال تک حجاب غیبت میں رکھا, جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الموت کی تسبیح پڑھتا رہا. 2000 سال تک حجاب حسن میں رکھا, جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1000 سال تک حجاب شفاعت میں رکھا, جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا. ان 12 پردوں سے اس نے اس نور کو نکالا. فقطر منہ میں آتا فقطر اربع وجوہ, اس نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. اس نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا, ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. اس کے پسینے کے قطرے گرتے گئے, کوئی آدم صفی اللہ بن گیا, کوئی نوح نجی اللہ بن گیا, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا. اور شرم کر, اس کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتے. پسینے کے قطرے گرتا, خدا نبوت بانٹتا گیا. معصوم کہتے ہیں کہ اس نور کا پہلا پسینہ, ہمارا پسینہ گرتا ہے ہمارے جسم کی کثافت کو لے کے, نور سے پسینہ بھی گرے تو نور ہی گرتا ہے. قطرے گرتے گئے, یہ نبی بناتا گیا. معصوم فرماتے خلق الملائکہ من العرق جبین, اس کی پیشانی کا پسینہ لیا فرشتے بنا دو. خلق الانبیاء من العرق صدرہ, اس کے سینے کا پسینہ لیا انبیاء بنا دیا. خلق اللوح والقلم من العرق یدین, ہاتھوں کا پسینہ لیا لوح و قلم بنا دیا. خلق الارض من العرق رجلین, اس کے قدموں کا پسینہ لیا زمین بنائی. یہ زمین ہمارے نبی کے قدموں کے پسینے کی وجہ سے. دنیا جو کھاتی ہے وہ زمین سے نکلتا ہے, آئے جو پیتی ہے اور جہاں سے مولوی کھا پی رہا ہے یہ ہمارے مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے. 12 پردوں سے نور نکال کے درہ زہد میں رکھ دیا. درہ زہد سے درہ کرم میں آیا, درہ کرم سے درہ تقوی میں آیا, درہ تقوی سے درہ جود میں آیا, درہ جود سے درہ سخا میں آیا, درہ سخا سے درہ العطا میں آیا, درہ العطا سے درہ رحمت میں آیا, درہ رحمت سے درہ شفاعت میں آیا, درہ شفاعت سے درہ حسن میں آیا. مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا. ادھر یہ نور آدم کی پیشانی میں آیا, خدا نے فرشتوں سے کرو سجدہ. بلکہ معصوم فرماتے ہیں یہ نور جب آدم کی پیشانی میں تھا خدا نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. اب یہاں میرے کو چیز لگی ہو میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. آدم کی پیشانی میں نور تھا, آدم نے کہا میرے اللہ مجھے بھی اس نور کی زیارت کرا. خدا نے چند لمحوں کے لیے یہ نور آدم کی پیشانی سے نکل کے آدم کے ہاتھ میں منتقل کیا. اس لیے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں. نہیں بول سکے قسمت بھی یہاں لکھی ہوتی ہے. اور معصوم کا فرمان پڑھا, معصوم فرماتے ہیں آدم کے انگوٹھے میں حسین کا نور تھا. اب پتا چلا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی انگوٹھا کیوں چوستا ہے. دنیا چاند پہ چلی گئی, پہچان انگوٹھے سے ہوتی ہے. کیونکہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے انگوٹھے کے اندر جو لائنیں ہیں, اربوں کھربوں انسانوں کی لائنیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. ہر ایک کے دل میں حسین علیحدہ علیحدہ ہے.
صلب آدم سے نبی کے نور کا آنا تھا، یہ صلب آدم سے صلب شیس میں آیا، صلب شیس سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب مہلائیل میں آیا، صلب مہلائیل سے صلب بازر میں آیا، صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا، صلب ادریس سے صلب اخنوخ میں آیا، صلب اخنوخ سے صلب مستوسخ میں آیا، صلب مستوسخ سے صلب ملک میں آیا، صلب ملک سے صلب نوح میں آیا، صلب نوح سے صلب سام، صلب سام سے صلب رشد میں، صلب رشد میں صلب شالک میں، صلب شالک سے صلب آبر میں، صلب آبر سے صلب فالک میں، صلب فالک سے صلب اربو میں، صلب اربو سے صلب تارخ میں، صلب تارخ سے صلب ابراہیم میں، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں، صلب اسماعیل سے صلب کدار میں، صلب کدار سے صلب بیت میں، صلب بیت سے صلب حمل میں، حمل سے صلب یس میں، سج سے صلب یمسئی میں، یمسئی سے صلب آد میں، آد سے صلب عدنان میں، صلب عدنان سے صلب ماد میں، صلب ماد سے صلب مدرکہ میں، صلب مدرکہ سے صلب خدیمہ میں، صلب خدیمہ سے صلب کنانہ میں، صلب کنانہ سے صلب نظر میں، صلب نظر سے صلب مالک میں، صلب مالک سے صلب گاؤں میں، صلب گاؤں سے فار میں، صلب فار سے صلب نبی میں، صلب نبی سے صلب کام میں، صلب کام سے صلب کلام میں، صلب کلام سے صلب زید میں، صلب زید سے صلب قصاب میں، صلب قصاب سے صلب عبد مناف میں، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں پہنچا۔ خدا نے نور دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک صلب عبداللہ میں دے دیا، ایک صلب ابو طالب میں دے دیا۔ جو ادھر آیا محمد رسول اللہ بن گیا، جو ادھر آیا علی آنے والے۔ دو حصوں میں نور تقسیم ہو گیا، ایک اگلے راہ سے پردہ اٹھانے لگا، ایک لقب ہے سیدوں کا چوری ہوا، آج میں وہ مال برآمد کرنے لگا ہوں۔ گٹھڑی بعد میں کھولوں گا، ابھی مال چھپا رہے گا، بات کھلے گی تو آپ کو پتا چلے گا یہ مال چوری ہوا تھا۔ بابا دعا فرمائیں گے، چوری ہوا مال کچرا والا میں برآمد کرنے لگا۔ جس نبی کی پیشانی میں نور ہوتا تھا اس کی گود میں نہیں ہوتا تھا، جس کی گود میں ہوتا تھا اس کی پیشانی میں نہیں ہوتا۔ مثلا ہمارے نبی کا نور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں تھا جب تک حضرت اسماعیل نہیں آئے، جب تک حضرت اسماعیل دنیا میں نہیں آئے نور ابراہیم کی پیشانی میں رہا۔ جب اسماعیل دنیا میں آئے تو یہ نور ابراہیم کی پیشانی سے نکل کے اسماعیل کی پیشانی میں آیا۔ اب ابراہیم کی پیشانی خالی ہو گئی، نور منتقل ہو گیا اسماعیل کی پیشانی میں۔ یا نبی کی پیشانی میں ہوتا تھا یا گود میں ہوتا تھا۔ کوئی بھی ایسا نبی نہیں جس کی گود میں بھی ہو پیشانی میں بھی ہو، ہر نبی کی یا پیشانی میں یا گود میں۔ مکے کا شہر دروازہ کھلا، ایک شخصیت گھر سے باہر آئی، وہ تھا علی کا باپ۔ اس کو مکے کے ایک شخص نے دیکھا، اس نے کہا یا ذوالنورین، اے دو نوروں والے تجھ میں میرا سلام۔ وہ دو نور کون سے تھے؟ گود میں محمد کا نور تھا، پیشانی میں علی کا نور۔ یہ ذوالنورین علی کا باپ ہے۔